بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی پلس اجلاس سے صدر ایران کا خطاب، شنگھائی تنظیم کی اہمیت پر زور۔ صدر ایران اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ملاقات، پاکستان کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں شہید وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے جلوس جنازہ میں لاکھوں کی شرکت، غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے طبی اور خدماتی مراکز کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر شہدائے الاقصی اسپتال پر بمباری کی ہے۔ اور ہندوستان کی ریاست بہار میں ووٹر ادھیکار ریلی اختتام پذیر۔ 17 اگست سے شروع ہونے والی ریلی 1300 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے پٹنہ پہنچی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی پلس اجلاس سے خطاب میں شنگھائی تنظیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے شنگھائی پلس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے اب تک اس تنظیم کا اجلاس ممالک کے درمیان مذاکرات اور تبادلہ خیال کا ایک کم نظیر موقع رہا ہے، جس میں سب کی مشترکہ تشویش، امن و صلح اور ایک زیادہ پرامن اور مزید منصفانہ دنیا کی تشکیل کی کوشش رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ جون میں ہمارے خلاف ایسی حالت میں جارحیت کی گئی کہ جب امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دکھاوا کر رہا تھا، اور اس وقت بھی یورپی ممالک ایسی حالت میں ہمیں بین الاقوامی پابندیوں کی بحالی کی دھمکی دے رہے ہیں کہ انہوں نے خود معاہدے کی کسی طرح کی عملی پابندی نہیں کی، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کی شدید ترین نگرانی کی گئی، اور اسی بنا پر ہمیں توقع ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور دنیا کے خود مختار ممالک ان ناانصافیوں کے مقابلے میں اپنا بھرپور اور ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم یہاں اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کی پرامن سفارتی راہ حل کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے دیگر سربراہوں کے ہمراہ چین کے تیانجن شہر میں منعقدہ 25ویں سربراہی اجلاس میں مختلف شعبوں میں تعاون کی 20 سے زیادہ دستاویزات اور بیانات پر دستخط کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر اجلاس میں شریک سربراہوں نے تعاون کے مختلف شعبوں میں 20 سے زیادہ دستاویزات اور بیانات پر دستخط کیے۔ ان دستاویزات میں شنگھائی تعاون تنظیم کو درپیش سیکورٹی چیلنجز اور خطرات سے مقابلہ، انسداد منشیات کے مرکز کے قیام کا معاہدہ، تنظیم کی 10 سالہ حکمت عملی، مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون، سائنسی اور تکنیکی تعاون، کثیر الجہتی تجارت اور پائیدار توانائی کے شعبوں میں تعاون شامل ہے۔ اس اجلاس کے بیان میں رکن ممالک نے جون 2025 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت اور امریکہ کے فوجی حملوں کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی توانائی کے بنیادی ڈھانچے سمیت سویلین تنصیبات کے خلاف اس طرح کے جارحانہ اقدامات جن کے نتیجے میں عام شہریوں کی موت واقع ہوئی بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ حملہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ صدر ایران
ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے دورے چین کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور ہم تمام میدانوں میں اپنے تعلقات کو فروغ اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے خواہاں ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مسلم ممالک کو مشترکہ مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدگی سے تعاون کرنا چاہیے۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے صدر ایران کی جانب سے بار بار اظہار یکجہتی اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی بلاک کے دو اہم ارکان کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کو اعلیٰ اسلامی اہداف کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے شنگھائی سربراہی اجلاس میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا، اس مسئلے کو اپنی سب سے بڑی تشویش قرار دیا اور نام لیے بغیر ایک دوسرے پر حملے کیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی سربراہی اجلاس سے خطاب میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا اور اس کی مذمت کی اور غزہ میں جاری ظلم و جارحیت کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ میاں شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس پر حملے اور صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی میں بیرون ملک سے وابستہ عناصر کو ملوث قرار دیا اور ہندوستان کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اب دنیا ان کے جھوٹے بیانیے پر یقین نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زیادہ قیمتی جانیں پیش کی اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے پہلگام حملے کو ہندوستان کی روح پر حملہ اور پوری انسانیت کے لیے ایک چیلنج قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پڑوسی ملک پاکستان کا نام لیے بغیر دہشت گردی کے تعلق سے اس پر حملے کیے اور دہشت گردی کو دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعرات کو یمن پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں یمن کے وزیر اعظم احمد الرحوی اور ان کے ساتھیوں کی تدفین پیر کی صبح صنعا میں انجام پائی۔ شہدائے استقامت کی نماز جنازہ صنعا کی الشعب مسجد میں ادا کی گئی۔ یمن کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد مفتاح نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور کہا کہ میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم عزت و شرف کے مقام پر ہیں اور غزہ کی حمایت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ تحریک انصار اللہ نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو صنعا پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں یمن کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، انٹیلیجنس وزیر، وزیر قانون اور وزیر اقتصاد شہید ہو گئے ہیں۔ یمن کے عوامی رہنما نے کہا ہے کہ یمنی حکومت کے اراکین کی شہادت سے یمن کا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں یمن کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے کئی اراکین کی شہادت پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ تحریک اپنے موقف پر ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ ہے اور فلسطین اور غزہ میں اس کے جرائم سنجیدہ رد عمل کے متقاضی ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے 800 سے زیادہ افراد ہلاک اور 2800 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل سے موصول رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کی وزارت اطلاعات نے بتایا ہے کہ زلزلے سے 800 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق زلزلے سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 2800 سے زیادہ ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کنڑ میں زلزلے سے 3 گاؤں بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کنڑ میں 610 افراد ہلاک اور 1300 زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلہ اتوار کی رات 11:47 پر آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6 بتائی گئی ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر تقریباً 20 جہازوں پر مشتمل السمود کے نام سے فریڈم فلوٹیلا اسپین کے شہر بارسلونا سے غزہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔
ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسپین کے شہر بارسلونا سے روانہ ہونے والے اس فریڈم فلوٹیلا میں شامل جہازوں پر فلسطین کے پرچم نصب کیے گئے ہیں اور دنیا کے 10 ملکوں سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے سینکڑوں کارکن ان جہازوں میں انسان دوستانہ امداد لے کر غزہ کا محاصرہ توڑنے اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے غزہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسپین سے غزہ کے لیے روانہ ہونے والے اس فریڈم فلوٹیلا میں غزہ کے لیے روانہ ہونے والے انسانی حقوق کے کارکنوں میں آئرش اداکار لیام کننگھم، ہسپانوی اداکار ایڈورڈ فرنانڈیز اور بارسلونا کی سابق میئر ادا کولو جیسی اہم شخصیات اور یورپی پارلیمان کے اراکین کی ایک تعداد شامل ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے طبی اور خدماتی مراکز کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلح میں شہدائے الاقصی اسپتال پر بمباری کی ہے۔ غزہ میں شہدائے الاقصی اسپتال کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ جارحہ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر اس اسپتال پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بیمار شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر کے اشاتی کیمپ اور النفق علاقے میں واقع 2 رہائشی مکانات پر بھی صہیونی فوج نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد شہید ہو گئے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں حزب اختلاف کے انڈیا اتحاد کی 16 روزہ ووٹر ادھیکار ریلی اختتام پذیر ہو گئی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمان راہل گاندھی نے پیر کو پٹنے میں ووٹر ادھیکار یاترا کا اختتام ایک بڑے اعلان کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اس یاترا کے اختتام پر منعقدہ ووٹر ادھیکار مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہادیو پورہ والے ایٹم بم کے بعد اب ہائیڈروجن بم آنے والا ہے، اس کے بعد نریندر مودی اپنا چہرہ نہیں دکھا پائیں گے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق راہل گاندھی کا یہ اعلان کسی بہت بڑے انکشاف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ووٹر ادھیکار ریلی کے آخری دن پیر کو بہار کے دارالحکومت پٹنے کے گاندھی میدان میں صبح سے ہی لوگ پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی، بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو، مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور انڈیا اتحاد میں شامل سبھی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی قیادت میں یہ ریلی اپنے آخری مرحلے میں پیر صبح 11 بجے پٹنہ کے گاندھی میدان سے روانہ ہوئی اور امبیڈکر پارک پہنچ کر ایک بڑے اجتماع میں تبدیل ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سنو دوستوں، نیوز تو سب سنتے ہیں، پر اپنے دوست سے سنا کیا؟ صداقت اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ صداقت اخبار میں ہم صرف نیوز والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے علاقے کی تازہ خبریں سیدھا آپ کے پاس، گلی محلے کی باتیں ہوں یا بڑی خبریں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے اور آپس میں جڑے رہنا چاہیے۔ تو نیوز سننے کا مزہ اب تھوڑا اور پرسنل بناتے ہیں۔ صداقت نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ، ایک دم تازہ خبریں پاؤ اور ایسے لوگوں سے جڑو جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ پر ہو دوستوں کو شیئر کرو اور ساتھ مل کے جانکاری میں رہو۔ مس مت کرنا، ابھی سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو تاکہ کوئی بھی خبر چھوٹے نہ، کیونکہ صداقت اخبار میں ہم صرف خبریں نہیں، ہم آپ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ صداقت اخبار لوگوں کو جوڑتے ہوئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے۔ چینل پہ ملتے ہیں۔